کورونا میں بہت سخت حالات تو ساری دنیا کے بدل گئے، تو ہمارے حالات اس طرح کے ہو گئے کہ بچوں کی فیسیں دینا بھی ممکن نہیں ہوا۔ شروع میں جب میں نے آئس کریم لگایا تو بڑی فیملی کے ہونے کی وجہ سے جو میرے رشتہ دار تھے یا یار دوست تھے وہ مجھے میرے قریب سے دور دور بھاگتے تھے۔ اگر کوئی بھائی فارغ ہے تو وہ کوئی پرائیویٹ جاب کر لے، یا جیسے میں نے لگایا ریڈر لگا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ القاسب حبیب اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو محنت کر کے کھاتے ہیں۔ گلگت میں ایک یہ روایت ہے کہ گھر میں اگر 10 افراد ہے تو 2 یا 1 زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 کما لیں گے۔ میرا نام عارف میر ہے، میرا تعلق محلہ ڈومیال سے ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے یہاں ہمارے ساتھ کشروٹ سکول ہے، سکول سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر میں ڈگری کالج گلگت میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد یونیورسٹی لیول پہ میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد گیا، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے گلگت آ کے پھر میں نے سوشل کام شروع کیا۔ سن 2000 میں میں نے ایک تنظیم بنائی، اتحاد یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے، جس سے میں سوشل کام کرتا تھا، جن میں محلے کی صفائیوں کے علاوہ کوئی روڈ منظور کرانا، پھر ایک ٹرانسفارمر میں نے محلے میں لگوایا، پھر ایک کوئی نالی کا ایشو تھا وہ میں نے کیا، یہاں تک کہ ہم ینگ جوان لڑکے جمع کر کے ہم اپنے کنٹریبیوشن کر کے تو یتیم لڑکیوں کو جن کی شادیاں رکتی تھی ان کا جہیز کا بھی چھوٹا موٹا بندوبست ہم نے کیا۔ اس کے بعد 2001 میں سوس چلا گیا۔ سوس میں نے یہ چائنے کا کام کیا۔ تو اس سے پہلے پھر میں اپنے دادا کا تعارف کراتا چلوں۔ بیسیکلی میری قوم جو ہے کشمیری ہے۔ میرا دادا ابو جو تھے عزیز میر گلگت کا پہلا مسلمان ٹھیکیدار ہے۔ اس نے جب کشمیر سے آ کے یہاں ہماری دادی سے ازدواجی زندگی شروع کی تو پہلا ٹھیکہ مسگر پامرچی قلعہ کا لیا، جو میرے دادا کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ قلعہ میرے دادا نے بنایا۔ اس کے بعد سن 1957 میں میرے دادا رحلت فرما گئے، پھر میرے والد صاحب نے یہ کام سنبھال لیا۔ میرے والد صاحب بیسیکلی گلگت کے 3 بڑے ٹھیکیداروں میں ان کا نام آتا ہے۔ سبحان میر میرے والد کا نام ہے۔ میرے والد نے جو ٹھیکے کیے، جو کام کرایا، ان میں چیدہ یہ ہے کہ جلال آباد کا روڈ میرے والد نے بنایا، یاسین کا روڈ، ہوم سیکریٹری جو موجودہ آفس ہے یہ، پھر یہ جو ڈی ایچ کیو اسپتال ہے یہ بھی میرے والد نے بنایا۔ تو اس وقت بٹھو صاحب نے میرے والد کو ایوارڈ سے انعام سے نوازا۔ والد کی فوتگی کے بعد پھر ہم نے یہ کام ٹھیکیداری کی طرف نہیں گئے، کاروبار کی طرف گئے، تو اس میں پھر میں سوس چلا گیا۔ سوس جا کے سوس میں ہم کام کرتے رہے، وہاں الحمدللہ 2001 سے 2008 تک ہول پہ کام کیا ہم نے، امپورٹ ایکسپورٹ ہمارا علاوہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ پھر میرے زندگی میں ایک ایسا ثانیہ جیسا کہ عطاباد ثانیہ رونما ہوا، اس میں فروٹ کا کام کرتا تھا، تو میرا 72 لاکھ روپے کا فروٹ ضائع ہوا۔ تو جو سابقہ سی ایم تھا مہدی شاہ صاحب، اس کو ہم نے درخواست گزاری، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں میں تقسیم کرو تو ہم آپ کو کمپلسیٹ کریں گے۔ ہم نے تقسیم کیا، وہ کیس بھی بنا، ابھی تک ہمیں کمپلسیٹ نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد بھی میں چھوٹا موٹا کام کرتا رہا، تو آہستہ آہستہ زندگی گزرتی گئی، کبھی کوئی گاڑی آتی تھی کبھی نہیں، اسی طرح چلتے پھر جب یہ کرونا آیا، کرونا میں بہت سخت حالات تو ساری دنیا کے بدل گئے، تو ہمارے بھی حالات بہت ٹائٹ ہو گئے۔ تو کرونا میں پھر بہت ہی حالات اس طرح کے ہو گئے کہ بچوں کی فیسیں دینا بھی ممکن نہیں ہوا۔ پھر میں سوچوں میں پڑا رہا، تو میری والدہ محترمہ جو بھی فوت ہو چکی ہیں، والدہ نے مجھے حوصلہ دیا کہ یہ جو کرونا ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں پوری دنیا میں آیا ہے، لہٰذا ہمت کریں تو کچھ کرنے کی کوشش کرے، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ والدہ کی دعائیں
اور جو میرے گھر والے میری وائف ہے اس نے میرا ساتھ دیا. پھر میں نے ایک GB آئس کریم کے نام سے آئس کریم مترادف کرایا. میں نے وہ آئس کریم اس جگہ لگایا جہاں پر بہت پرانے زمانے میں ہمارے ایک ماموں ہوا کرتے تھے، وہ لگاتے تھے. تو وہاں پہ شروع میں جب میں نے آئس کریم لگایا تو بڑی فیملی کے ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے مطلب لوگ جو میرے رشتہ دار تھے یا یار دوست تھے وہ مجھے مطلب میرے قریب سے دور بھاگتے تھے کہ مطلب وہ شرم ہوتے تھے، آر سمجھتے تھے. لیکن میں نے کوشش کی، 1-2 مہینہ تو کافی اسٹرگل کرتا رہا. لیکن 1-2 مہینے کے بعد جب میرے دوستوں نے، جو دوست تھے میرے، بہت اچھے دوست تھے میرے، کچھ میڈیا کے دوستوں نے، کچھ میرے جو جگری دوست تھے، ان لوگوں نے مجھے آ کے حوصلہ دیا کہ بھائی جان آپ نے کام کیا، اچھا کیا ہے. کیونکہ چوری کر کے، ڈاکے ڈال کے، کسی کا غصب کر کے، کسی کا فراڈ کر کے، کسی کی بددعائی لے کے کرنے سے آپ بہتر کیا آپ نے کہ محنت کی. اس میں پھر میرے دوستوں نے مجھے مطلب میرے ساتھ حوصلہ بھی دیا، ساتھ مجھ سے تعاون کرتے رہے. تعاون یہ نہیں کہ وہ مجھے کچھ دیتے رہے، وہ آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ میرا آئس کریم کھا کے 1-2 حوصلے کی باتیں کرتے تھے، جس سے میرا مطلب حوصلہ دگنا ہوتا گیا. پھر میں اپنے کام میں مگن رہا. تو یہ آئس کریم میرا الحمدللہ پوری میں کیا مطلب باہر کے دبئی سے یا آگے پیچھے سے بھی لوگ آ کے کھاتے رہے. تو یہ آئس کریم گلگت بلتستان میں ایک تو ٹریڈیشن تھی، دوسرا اس میں وہ نیشنل اس کے اندر ذائقہ ہوتا تھا، اس کا ٹیسٹ اچھا تھا. تو پھر گھروں کو، ہوٹلوں کو پیکنگ اور آرڈر پہ بھی میں بناتا رہا ہوں. بعد میں پھر میں کچھ عرصے تک منتو بناتا رہا. منتو بنا کے پھر اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ پلاؤ بنا لوں، کیونکہ اس کام میں میری جو وائف ہے اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو میری وائف نے پھر بنانا شروع کیا. پھر میں اللہ کا نام لے کے میں نے وہ لگا لیے. پہلے تو میں پورپاٹ میں بناتا تھا، بعد میں پھر میں نے ایک ریڈی لے لی، تو اس ریڈی کے اوپر میں نے بنایا. تو پھر مجھے زیادہ اچھا رسپانس ملا گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے، جو ہمارے سوبر قسم کے دوست ہیں یا لوگ ہیں، ان کی وجہ سے مجھے بہت فیور ملا. یہاں تک کہ علماؤں نے بھی میری مطلب میرے بارے میں محفلوں میں ذکر کرتے رہے کہ یار یہ خاندانی لڑکا ہے، تو یہ آوارہ گردی نہیں کر کے اپنا محنت کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے. تو ان لوگوں نے مجھے کافی ہیلپ کی. ان کی کسی اچھے دوست کی ایک مطلب ایک اچھے بات سے بھی مجھے حوصلہ ملتا رہا. میں درمیان میں سوشل ورکر بھی ہوں، میں سوشل کام بھی کرتا ہوں. جیسے کوئی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تو میں اپنے ایفرٹ سے جو بھی ہوتا ہے مجھ سے، جو بھی میرے مطلب جیب یا اپنا پاکٹ اجازت دیتی ہے، میں اس سے جا کے اس اجتماع میں، یا کوئی پانی کا مسئلہ ہو یا کوئی جیسا بھی کوئی بھی کام ہو، میں سر انجام دیتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے محلے میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں پہ محرم الحرام کا جو 6واں محرم ہے اس کا جلوس نکلتا ہے. تو یہ جو سبیل ہے یہ میری دادی مرحومہ بخت بی بی میری دادی کا نام ہے، وہ یہ سبیل کا کام کرتی رہی ہے. بعد میں میرے والد صاحب کرتے تھے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے والد کے اس اچھے کام کو میں آگے بڑھاؤں. تو پھر میں نے کوشش کی اپنے ایفرٹ سے، جو میرے مطلب پاکٹ اجازت دیتا تھا اس سے میں چھوٹی موٹی، کبھی کوئی سویٹ لا کے دے دی، کبھی چاول دے دیا. تو ابھی یہ 1-2 سال ہو گئے میں سبیل لگاتا ہوں آئس کریم کا، کیونکہ گرمیوں میں محرم الحرام آتا ہے تو میں ان کو مطلب جو عزادار ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈا کرانے کے لیے اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں. پھر 10ویں محرم کو بھی میں لگاتا ہوں. یہ چیزیں بھی سوشل میڈیا اور نیشنل چینلوں نے بہت ہائی لائٹ کی ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ مطلب یہ جو اچھے کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وہ جو پڑھی لکھی برادری ہے وہ مجھے حوصلہ دیتی رہی. تو یہ کام میں آگے کرتا رہا ہوں. اب میرا پیغام جو ہے میں یہ دینا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو کہ بھائی جان آپ اس طرح کریں کہ یہاں پر گلگت میں ایک یہ روایت ہے کہ گھر میں اگر 10 افراد ہے تو 2 یا 1، زیادہ زیادہ 1 یا 2 کما لیں گے، باقی بیٹھ کے کھاتے ہیں. حالانکہ ان کو ایفرٹ کرنا چاہیے جس سے وہ اپنے والدین کا
اپنی بہن بھائیوں کا، اپنے خاندان کا سہارا بنے، نہ کہ وہ آوارہ گردی کرے یا کوئی ایسا کلبوں میں جائے یا کوئی شیشہ ویشہ. آج کل یہ لعنت بہت ہے پارکوں میں. ویسے مطلب ٹھیک ہے فٹنس کے لیے مطلب سپورٹ ضروری ہے، لیکن فضول ٹائم ضائع نہ کرے. اپنے جو ورزش ہے یا سپورٹس کے علاوہ پھر اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے. تو میرا پیغام بھی یہ ہے گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے کہ وہ اپنا مطلب فضول وقت ضائع کیے بغیر اگر کوئی بھائی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ دل لگا کے اس پہ تعلیم کے پیچھے لگے، مطلب دن رات پڑھے. اگر کوئی بھائی فارغ ہے تو وہ کوئی پرائیویٹ جاب کر لے، یا جیسے میں نے لگایا ریڈر لگا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ القاسب حبیب اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو محنت کر کے کھاتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں، تو محنتی بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو میں اللہ کا دوست ہونے کے مطلب اللہ کا دوست ہونے کے لیے میں مطلب یہ کام میں نے سر انجام دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام میں برکت ڈال دی. تو ابھی جو ہے کہ جی بی کے جتنے بھی ہیں، اے وندن کی گوجال والے، ہنزا والے، گزر والے، چلاس والے، بلتستان والے، یہاں تک کہ پنڈی سے بھی لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ یار ہم نے آپ کا سوشل میڈیا میں دیکھا کہ آپ محنتی ہو، تو ہم بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ مل کے مطلب وہ مجھ سے مشورہ ہی لیتے ہیں. پہلے جب مین روڈ پہ میں کھڑا تھا تو وہاں سے 10 ریڑے گزرتے تو 10 میں سے ایک ہمارا لوکل ہوتا تھا، باقی ہمارے نان لوکل بھائی ہوتے تھے. میں ان کی تو غیبت تو میں نہیں کروں گا، لیکن وہ محنتی لوگ ہیں. کوئی پشاور سے آ کے، کوئی پنڈی سے آ کے، کوئی اسلام آباد کراچی سے آ کے یہاں محنت کرتے ہیں. ہمارے لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو میں نے پچھلے دنوں ایک خط بھی میں نے مطلب تمام مساجد میں یہ وندن کے اپنے جماعت خانوں میں بھی دیے تھے، جو وہاں کے جو بڑے اکابرین تھے ان لوگوں نے پڑھ کے اپنے نوجوانوں کو اس بات کی مطلب تلقین کی کہ بھائی آپ بھی محنت کر لیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ اب ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آوارہ گردی چھوڑ دے، تو محنت کر کے اپنے ماں باپ کا، اپنی بہن بھائیوں کا سہارا بنے. جس سے اس طرح ہوگا کہ کوئی بہن، کوئی بیٹی گھر میں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہے تو وہ اپنا باپ کا سہارا بنے گا تو اپنی بہن کو رخصت کر لے گا.